نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی جو سازشیں چل رہی تھی اور ان سازشوں میں عمل کرنے کے لیے 4-5 معاملات آئے جن میں آپ کو یاد ہے کہ ابو جہل پتھر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے کے لیے گیا، لیکن وہاں پر موجزانہ طور پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ پھر اسی طرح آپ نے واقعہ دیکھا کہ حضرت عمر جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ ننگی تلوار لے کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے۔ اور پھر قریش کا جو وفد آپ کے پاس آیا اور عمارہ بن ولید ایک نوجوان کو آپ کے حوالے کیا کہ آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے بھتیجے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ اور پھر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح کے کام ہو رہے تھے اور ابو طالب اب بہت زیادہ پریشان تھے، فکر مند تھے اس حوالے سے کہ جس طرح پے در پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں اور کوئی اچانک آپ کے اوپر حملہ کر دے تو کیا ہوگا۔ اگر حضرت حمزہ بڑے بہادر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں، تو آن دا سپاٹ این موقع پر وہ آپ کی مدد نہ کر سکے، وہاں پر نہ پہنچ سکے، تو پھر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیں گے۔ لہذا آپ بہت زیادہ فکر مند تھے اور اس فکر مندی میں آپ نے کیا کیا کہ اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے جو 2 بیٹے تھے ہاشم اور مطلب، ان کی آگے جتنی بھی اولادیں اور بیٹے تھے ان سب کو اکٹھا کیا، ان سب کو بلایا، ان سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی بھتیجا ہے، آپ لوگوں کا بھی بھتیجا ہے، تو اس کو قتل کرنے کی سازشیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور اس کے اوپر کئی دفعہ عمل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب تنہا میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں گا، تو کیوں نہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہوں اور اس کی حفاظت کی جائے۔ لہذا ان کے درمیان میں ایک عربی حمیت ہوتی ہے، ایک قبیلہ تھا، تو وہ چاہے وہ مسلمان تھے چاہے ان میں سے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار تھے، سب نے عہد کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے، ہر قیمت پر حفاظت کریں گے۔ تو لہذا یہ ایک بڑا خوشائند مرحلہ تھا ابو طالب کے لیے۔ اب اس موقع پر جو اہل قریش تھے، جو اہل مکہ تھے، ان کے لیے اور مسائل کھڑے ہو گئے کہ ان کو پے در پہ شکستیں جو ہیں وہ سامنے آنے لگی کہ ایک تو حبشہ کی طرف سے انہیں مایوسی ہوئی کہ وہاں پر جو ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کو وہ واپس نہ لا سکے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے جری اور بہادر تھے، سرداران قریش میں ان کا شمار ہوتا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے ہی بہادر اور پہلوان قسم کے شخص تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور اوپر سے یہ جو چوتھا معاملہ ہوا کہ یہ بنی مطلب اور بنی ہاشم انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو اس پر وہ سارے جو ہے وہ ساتھ جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے، اب ان کا کیا کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا اور انہوں نے ایک سوشلی بائیکاٹ کر دیا مسلمانوں کا کہ جو کوئی بھی مسلمان ہے، یہ بنی مطلب اور یہ بنی ہاشم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے، ان کا سوشلی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی تو ان کے گھروں میں کوئی شادی بیاہ کی جائے گی،
نہ ان سے ملا جائے گا، نہ ان کو خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان کے گھر میں کو آئے گا، نہ ان کے گھر سے کو ہمارے گھر میں آئے گا، ان سے بول چال بالکل بند کر دی جائے گی۔ لہذا یہ سب کچھ ایک صحیفے پہ لکھ کر انہوں نے اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور مجبوراً ابو طالب اور ان کے تمام قبیلے والے جو ہیں ان کو شیب ابی طالب میں، یعنی ابو طالب کے رہائش کے قریب جو ایریا ہے وہاں پر سب کو شفٹ ہونا پڑا۔ سارے مکے کو چھوڑ کے سب لوگ وہاں پر آ گئے شیب ابی طالب میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بددعا کی، اور جس نے صحیفہ لکھا تھا اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، نکارہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے تھے وہ بھی قبول ہوتی تھی، اور جس کے لیے بددعا کرتے تھے وہ بھی قبول ہوتی تھی۔ تو یہ سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کا سوشلی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ تو یہ گاڑی سے باہر نکل سکتے تھے، نہ یہ کو خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ تاہم جو مکہ کے باہر سے قافلے آتے تھے غلہ لے کر یا خرید و فروخت والی چیزیں لے کر، اگر یہ مسلمان وہاں پر جاتے بھی ان کو خریدنے کے لیے، تو یہ اہل مکہ کیا کرتے ہیں، یہ خود وہاں پر پہنچ کر اس چیز کے اتنے زیادہ دام بڑھا دیتے، اتنی زیادہ قیمت بڑھا دیتے کہ بظاہر وہ مسلمان نہیں خرید سکتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 3 سال تک، یعنی 7 نبوی میں جب نبوت آئے ہوئے 7واں سال تھا، اس وقت پھر یہ سوشلی بائیکاٹ شروع ہوا، اور یہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس 3 سال میں اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا اور ان کفار کا بھی، جو کہ آپ کے قبیلے سے تھے، جنہوں نے ذمہ لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تاریخ میں یہ درج ہے کہ درختوں کے پتے کھا کر اور سوکھا چمڑا کھا کر گزارا کیا جاتا تھا۔ تاہم اہل مکہ میں کچھ ہمدرد لوگ بھی تھے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے کہیں کھانے پینے والی چیز کسی نہ کسی دن دے جاتے تھے۔ اور ان میں ایک نام جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتیجے تھے، نام ان کا حکیم بن حزام تھا۔ یہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے گیہوں لے آتے تھے اور آ کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کو پیش کر جاتے تھے۔ تو ایک دن وہ اسی طرح گیہوں لے کر آ رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا اور اس نے زبردستی روک لیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے والی چیز جو ہے وہ تو جا کر اس گاٹی میں ان لوگوں کو دے سکتے۔ تو یہ جگڑ رہے تھے کہ اس اسنا میں ابو الخطری ایک شخص تھے، وہ آئے اور انہوں نے بڑی لان تان کی ابو جہل کو کہ وہ اس کی پھوپھی ہے وہاں پر، اور اگر وہ بھوکے ہیں، نادار ہیں، تو اگر یہ ان کو جا کر گیہوں دے آتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور وہ گیہوں جا کر دے آئے۔ بچے بھوک سے جب بلکتے تھے، روتے تھے، تو ان کی آوازیں رات کے اندھیرے میں گونجتی تھی، جس کو سن سن کر اہل مکہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہم نے کیسی سزا دی ہوئی ہے انہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں یہ ہمدردی کا جذبہ ابھرتا تھا کہ ہم لوگ تو بیٹھے کھائیں پیئیں موج اڑائیں اور ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کیا جائے۔ لہذا حشام بن عمرو بھی ایک شخص تھا جو کہ اکثر و بیشتر کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ وہاں پر دے کر آتا تھا، ہمدرد تھا، اس کے دل میں نرمی تھی۔ تو 3 سال گزر گئے تو ایک دن اس نے سوچا کہ اب اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ لہذا وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور پرسکون ہیں، جبکہ ہمارے بھائی جو ہیں اہل قریش جو ہیں، اہل مکہ، جن میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کفار ہیں، ان کو ہم نے شیب ابی طالب میں بند کر رکھا ہے، ہم نے ان کا مقاطع کیا ہوا، سوشلی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو یہ انتہائی ظلم ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن کاش میرا کوئی ساتھی ہو تو میں جا کر وہ صحیفہ چاپ کر دوں، وہ جو لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان کا سوشلی بائیکاٹ ہے،
خانہ کعبہ میں پڑا ہوا، میں اس کو چاک کر دوں۔ اس نے کہا تو پھر میں تمہارا بھائی ہوں، ہم دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ لہذا وہ دونوں جو ہے وہ ایک ذہن کی ہو گئے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو شیب ابی طالب میں سوشلی بائیکاٹ کیا گیا ہے یہ ختم کیا جائے۔ پھر ان دونوں نے سوچا کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں کچھ اور ہم خیال پیدا کرنے چاہیے۔ لہذا وہ ایک تیسرے شخص سے ملے، وہ بھی ان کا ہم خیال ہوا۔ پھر ایک چوتھے شخص سے ملے، وہ بھی ان کا ہم خیال ہوا۔ پھر ایک پانچویں شخص سے ملے، وہ بھی ان کا ہم خیال ہوا۔ پھر انہوں نے طے پایا کہ صبح جو ہے نا جب حرم میں مختلف قبیلوں کے لوگ آ کر اپنی ٹولیوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پر بات شروع کریں گے۔ تو صبح وہی معاملہ ہوا کہ وہ وہاں پر بات کرنے کے لیے گئے تو ایک نے اٹھ کر بات کی یہی کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ شیب ابی طالب نے ہم نے اپنے بھائیوں کو بند کیا ہوا ہے اور وہ بھوکے وہاں پر مر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ انتہائی غلط ہے۔ تو جو دوسرا شخص تھا اس نے بھی کھڑے ہو کر ہاں میں ہاں ملائی، پھر تیسرے شخص نے، پھر چوتھے شخص نے، پھر پانچویں شخص میں اس نے ابو جہل بول پڑا کہ لگتا ہے تم لوگوں نے جو رات میں سازش کی ہے، تم پانچوں نے جو تم بول رہے ہو۔ تو وہ پانچوں بول پڑے، انہوں نے کہا کہ جب تم نے یہ عہد نامہ لکھوایا تھا ہم تو اس وقت بھی راضی نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی اسنا میں کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بتایا کہ وہ جو صحیفہ آپ لوگوں کے خلاف لکھ کر وہاں پر لٹکایا گیا تھا اللہ نے اس پر کیڑے بھیج دیے ہیں، اللہ نے اس پر کیڑے بھیج دیے ہیں اور سوائے اللہ کے نام کے باقی سب الفاظ انہوں نے وہاں سے کھا لیے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو طالب کو بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو طالب بھی وہاں پر آگے حرم میں وہاں پر خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اس صحیفے کو کیڑے یعنی دیمک کھا گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہا ہے۔ تم لوگ اس صحیفے کو دیکھو، اگر تو یہ بات سچ ہوئی تو تم لوگ ہمارا مقاطع، ہمارا سوشلی بائیکاٹ ختم کرو، اور اگر یہ بات غلط ہوئی تو میں اپنے بھتیجے اور تم لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا اور جو دل چاہے تم لوگ کر لینا۔ اور وہاں پر یہ بحث بھی چاہتی تھی ساتھ، لہذا وہ ایک شخص گیا اور وہاں سے صحیفہ اتار کے لایا اندر سے، اور جب دیکھا کہ واقعی معاملہ یہ تھا کہ صرف بسم اللہ کے لفظ وہاں پر موجود تھے، باقی تمام الفاظ کو دیمک کھا گئی ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ، ایک بہت بڑی خبر تھی، ایک بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے۔ اور اہل مکہ پھر متاثر ہوئے کہ لگتا ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور ان کو خبر پہنچ جاتی ہے ہر معاملے کی۔ بہرحال ابو جہل بھی اس نے دیکھا کہ ہوا بدل گئی ہے، سب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، تو صحیفہ چاک کر دیا گیا اور مسلمانوں کا بائیکاٹ ختم ہوا اور مسلمان اپنے اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ اب بنی مطلب اور بنی ہاشم میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا سوشلی بائیکاٹ نہ کیا گیا، اب کے چچا ابو لہب، جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خلاف تھے۔ تو جب یہ سوشلی بائیکاٹ کیا گیا تو یہ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، لہذا یہ اپنا سارا ساز و سامان وہاں سے لے کر دوسرے علاقے میں جا کے رہنے لگا کہ ان کا تو سوشلی بائیکاٹ ہونا ہے تو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اب جب سوشلی بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ اہل مکہ نے آپ کی مخالفت ختم کر دی، وہ دین اسلام کی تبلیغ میں پھر روڑے اٹکا رہے تھے۔ اور ان دا مین وائل یہ 3 سال کی جو صوبتیں اور مصیبتیں برداشت کی تھی ابو طالب نے، ابو طالب اب 80 سال کے بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت کمزور تھے۔ 6 ماہ کے بعد یعنی اس سوشلی بائیکاٹ شیب ابی طالب کے 6 ماہ کے بعد اب سخت بیمار ہو گئے۔ اب اہل قریش بھی جو ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ اگر یہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کاروائی کی، ان کو قتل کیا،
تو عرب والے ہمیں جو ہے وہ تانا دیں گے کہ دیکھو جب تک چچا زندہ تھا ان کو جرت نہ ہوئی، جو ہی ان کا چچا فوت ہوا انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور اگر ہم اس وقت ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو ظاہر ہے ابو طالب کے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں، تو یہ گاٹی جو ہے وہ لہو لہان ہو جائے گی۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بدلہ لینے والے قبیلے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا قتل کریں گے، تو دونوں چیزوں سے وہ ڈر رہے تھے کریں تو کیا کریں۔ لہذا وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اہل مکہ کے 25 بڑے سردار وہ مل کر ایک وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے۔ یہ آخری وفد ہے جو ابو طالب کے پاس آیا اور کہا دیکھو تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں اور ہمارا ایک اپنا آباء و اجداد کا دین ہے جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ اس کو بلاؤ تاکہ ہم آپس میں کوئی معاملہ طے کر لیں، وہ ہمارے دین کو نہ چھیڑے ہم ان کے دین کو نہیں چھیڑیں گے۔ یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایگریمنٹ آپس میں ہو جائے کہ ہمارے دین کو جو ہے یعنی بتوں کی پوجا کرنے کا جو دین ہے اس کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ تو حضرت ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا اے بھتیجے یہ لوگ تمہارے ساتھ کو عہد کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی بات سن لو۔ اور انہوں نے اپنی باتیں دہرائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی بات کر چکے؟ انہوں نے کہا جی ہم کر چکے۔ انہوں نے کہا جی میں صرف ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، میری صرف ایک ہی خواہش ہے وہ پوری کر دیں۔ تو سارے قریش سرداران قریش جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ صرف ایک ہی بات، ہم نے تو اتنے مطالبے پیش کیے یہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ابو جہل کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایسی کون سی بات ہے تم ایک کہتے ہو، ہم تو 10 مانیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بات کے ساتھ جو بات جوڑی تھی کہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم جو ہے آپ کے زیر نگی آ جائے، یعنی پوری دنیا پر آپ کی بادشاہت قائم ہو جائے، کیا میں ایسی بات نہ بتاؤں؟ تو ابو جہل نے بڑے لالچی انداز میں کہا ایک بات کرتے ہو اس طرح کی 10 بتاؤ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، عجم جو ہے ہمارے زیر نگی ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ، یعنی لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو وہ پھر سٹ پٹائے، انہوں نے کہا دیکھو محمد نے پھر وہی بات کر دی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی لہذا ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ تو وہ وفد ناکام ہو کر پھر چلا گیا اور چند ہی دنوں کے بعد ابو طالب چونکہ بہت سخت بیمار تھے، جب ان کا وقت بہت قریب آیا کہ اب جو ہیں یہ جہان فانی کو کوچ کر جائیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے چچا آپ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے حضور یہ عذر پیش کر سکوں کہ آخری وقت میں میرے چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر رحم دلی کا مظاہرہ کیا، تو میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ تو ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اس وقت۔ اس نے کہا ہے ابو طالب کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا اے محمد اگر اس وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اہل مکہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے موت کے خوف سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے، لہذا میں اپنے دین پر ہی رہوں گا۔ تو یہ سننا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور ابو جہل جو ہے وہ جہان فانی کو کوچ کر گیا۔ چند ہی دنوں کے بعد آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر اس وقت 65 سال ہو چکی تھی وہ بھی وفات پا گئی۔ آپ کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ تو یہ غم کے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر اس سال میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔
اب ابو طالب کا سایہ، شفقت کا سایہ سر سے اڑ چکا تھا، اور جو آپ کی ہمدرد تھی، غمگسار تھی، آپ کا ساتھ دینے والی تھی، آپ کی ہمت بندھانے والی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی وفات پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ وہ خاتون تھی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے قبول کیا، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے اپنی دولت میرے اوپر نچھاور کر دی، جب میں مایوس ہوتا تھا تو وہ میری ہمت بندھاتی تھی۔ تو اب جب وہ بھی نہ رہی اس دنیا میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم کے پہاڑ جو تھے جو آپ کے اوپر تھے، ابو طالب کا شفقت کا سایہ بھی اڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف آ رہے تھے تو اہل قریش میں سے ایک بدبخت شخص نے مٹی اٹھا کر آپ کے سر میں ڈال دی۔ آپ اسی طرح گھر میں آئے اور آپ کی بیٹی آپ کا سر دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے میری بیٹی رو نہیں، میرا اللہ انشاءاللہ میری حفاظت کرے گا۔ اور اب چونکہ گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھی اور گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں، اب ان کی بھی جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا تھا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ شروع میں ہی اسلام لا چکی تھی، اور ان کے خاوند بھی شروع میں ہی اسلام لا چکے تھے، اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی۔ حبشہ سے جب یہ واپس آئی تو ان کے خاوند فوت ہو گئے، اور ان کی جب عدت ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول کیا، اور یہ حضرت خدیجہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان کی عمر بھی اس وقت تقریباً 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں ہم اس سے اگلے معاملات دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔